لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی واجب القدر، واجب التعظیم، ذی وقار حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار حمد و ثنا، رسول اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت و عقیدت بھرا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سننے سنانے فریقین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید 22واں سپارہ آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابتدا کے اندر یہ عرض کر دوں، پچھلے جمعۃ المبارک کو چونکہ 4 رمضان المبارک شریف تھی اور 3 رمضان المبارک شریف کو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال
تو آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کے حوالے میں نے کیے تھے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورۃ الرحمن شریف کی آیت مبارکہ پڑھی تھی۔ مرج البحرین یلتقیان، فرمایا کہ وہ جو دو سمندر نکلتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، یلتقیان، وہ آپس میں ملتے ہیں۔ میں نے اس بات کے اوپر زور دیا تھا سیدہ کی سلام اللہ تعالی علیہ کی عزت شان کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کی ساری اولاد عزت والی ہے، نبی کے سارے گھر والے عزت والے ہیں، نبی کے سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ کو مالک نے امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا وہ جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان دو سمندروں سے مراد، ایک سمندر سے مراد مفسرین میں سے حضور کے صحابہ، اس کائنات میں سب سے پہلے مفسر، ترجمان القرآن، مفسر اول جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں ان دو سمندروں سے مراد کیا ہے، ایک سمندر کا نام مولا علی ہے، دوسرے کا نام سیدہ زہرا پاک ہے۔ اور میں نے آگے عرض کیا تھا یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں میں سے جو مونگے، ہیرے، جواہرات نکلتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے امام حسن، دوسرے کا نام ہے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں شروع کے اندر یہ باتیں آپ کو پچھلے جمعہ المبارک سے کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں۔ تو جناب والا جمعہ المبارک کے فوراً بعد ہی گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی کہ دو سمندروں سے مراد جناب والا ایک سے مراد سیدنا مولا کائنات شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سے مراد جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ، جبکہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا ان کا کہنا یہ تھا وہ جو آپس میں دو سمندر ملتے ہیں، دو سمندروں سے مراد کیا ہے، بحر روم اور بحر فارس۔ کچھ علماء اکرام نے یہ قول کیا ہے کہ بحر روم کے ساتھ جو دوسرا سمندر ہے وہ بحر ہند ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بحر روم ہو، بحر فارس ہو یا بحر ہند ہو، ہم نے یہ اشارت النص سے ثابت یہ کیا ہے مفسر اول میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے، پوری امت کے سب سے پہلے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں مولا کائنات اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ۔ تو اعتراض کرنے والوں نے جمعہ المبارک کے فوراً بعد یہ اعتراض کر دیا تھا وہ جو دو سمندر ہیں، ایک سمندر کا پانی پاک ہے، دوسرے کا پانی پلید ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کیا اعتراض کیا، ایک سمندر کا پانی کیا ہے، پاک، اور دوسرے کا کیا ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ تو آپ ان دونوں میں سے ایک سے مراد مولا کائنات پاک کو لے رہے ہیں اور دوسرے سے مراد سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ میرے نبی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کو، جب سے وہ دو سمندروں میں سے ایک پاک ہے دوسرا ناپاک ہے، آپ ادھر مولا علی اور سیدہ زہرا پاک میں سے کس کو پاک کہیں گے، کس کو ناپاک کہیں گے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض تھا۔ اب دیکھیں خدا نہ خواستہ کسی انسان کی زبان سے اگر یہ جملہ نکل جائے کہ ان دونوں شخصیات میں سے کوئی ایک معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد ناپاک ہے، بندہ ایمان سے خارج ہے۔ بندہ کیا ہے؟ ایمان سے فارغ ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میں صرف اور صرف مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی تعارف کے لیے ایک حدیث پاک بنیادی تمہید طور پہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد گرامی فرمایا الولد نعمت والبنت رحمت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا للنعمت حساب وللرحمت لیس بحساب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ الولد نعمت، بیٹا کیا ہے؟ نعمت، اور والبنت رحمت، بیٹی کیا ہے؟ رحمت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ للنعمت حساب، قیامت کے دن اللہ نعمت کا حساب لے گا، بیٹے کا حساب ہے لے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وللرحمت لیس بحساب، فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، رحمت جناب والا رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔
آپ کی بھی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی ہے، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں۔ میں یہاں پہ روک کر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، سیدہ کی عزت سلام اللہ تعالی علیہ کی عزت کے لیے حضرات تمہاری میری بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہو سکتی ہیں، کیا وہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ اس باپ کے لیے رحمت عام بن کے آئی ہے جس باپ کے لیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیارے حبیب تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے جا رہا ہے، اور تیری رحمت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نہ ہے میرا حق بنتا ہے ایمان کا تحفظ، اس لیے کہ جناب والا جنہوں نے میرے اوپر یہ اعتراض کیا کہ وہ دو سمندر جو ہیں ایک پانی پاک ہے دوسرے کا پلید ہے، تو میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں حضرات تمہیں اپنے علم پر بہت بڑا گھمنڈ ہوگا، لیکن تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ پانی کی کتنی مقدار پاک ہوتی ہے اور پانی کی کتنی مقدار پلید ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جناب؟ سب سے پہلے میں یہ حوالے کے طور پہ جی عرض کرنے لگا ہوں، یہ فقہ کی معتبر کتاب ہے جو کہ ہمارے درس نظامی کے اوائل سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے جناب والا نور الایضاح، مصنف ہیں علامہ حسن بن عمار شرن بلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 کے اوپر پہلا چیپٹر کتاب الطہارت پہلی عبارت ہے المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ ماء السماء و ماء البحر، فرماتے ہیں جن پانیوں سے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں وہ 7 پانی ہیں۔ کتنے پانی ہیں؟ آپ بولو نا، کتنے پانی ہیں؟ جن پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، جن سے ہم غسل کر سکتے ہیں، جن سے ہم ہر طرح کی پلیدی کو دور کر کے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، وہ 7 پانی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سمندر بھی ان 7 پانی کے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر ہوگا تو پھر ان کا اعتراض غلط، اگر وہ سمندر ان 7 پانیوں کے اندر نہیں ہے تو پھر اعتراض کرنے والوں کا جو اعتراض ہے وہ غلط ہوگا، اور میری جو گفتگو سی الحمدللہ وہ حق بجانے۔ حضرات وہ 7 پانی فرماتے ہیں پہلا پانی کون سا ہے؟ ماء السماء، آسمان کا پانی۔ بارش کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ بارش کے پانی کے ساتھ ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، بارش کے پانی کے ساتھ ہم غسل بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 وماء البحر، فرمایا کہ دوسرا پانی کیا ہے؟ دوسرا پانی ہے دریا کا پانی۔ وماء البحر، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں، بحر دریا کو بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نہر چھوٹی ہے، نہر سے اوپر دریا ہے، دریا سے اوپر سمندر ہے، اور انہوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ وماء البحر، فرمایا دریا کا پانی جس پانی کے ساتھ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے فرمایا سمندر کا پانی کافی ہے، دریا کا پانی کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وماء النہر، نہر کا پانی بھی پاک ہوتا ہے۔ کتنے پانی ہو گئے؟ 3۔ کون سے؟ بارش کا پانی، دریا کا پانی، نہر کا پانی، اور چوتھا کیا ہے؟ وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین ثم المياه، فرماتے ہیں چوتھا پانی کنویں کا پانی ہے۔ کون سا پانی؟ کنویں کا پانی کیا ہے جناب؟ پاک۔ کیا ہے جناب؟ اب کنویں کی اوقات کو بھی دیکھیں، سمندر کو بھی دیکھیں، کنویں کا پانی پاک ہے، سمندر کا پلید ہے۔ اعتراض کرنے والوں کی سوچن دانی پہ قربان جائیں۔ اب 5واں کیا ہے؟ فرمایا کہ 5واں پانی برف سے پگھلا ہوا پانی، برف کا بلاک پڑا ہو اگر وہ پگھل جائے، پگھلنے کے بعد جو پانی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پاک۔ اس کے ساتھ وضو بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ غسل بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹا پانی کیا ہے؟ فرمایا کہ اولوں سے پگھلنے والا پانی، اولے میں آپ کو کیا سمجھاؤں، ہم سرائکے کے اندر نیناما کہتے ہیں، اور پنجابی کے اندر جناب والا اولے وسدے پہنے بارش جدم تیز ہوندی نا چنے دی مثل اولے وسدے نے، اس کا پانی بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ 7واں پانی کون سا ہے؟ فرمایا چشمے کا پانی۔ کس کا پانی؟ اب یہ 7 پانی ہیں حضرات، میں نے کتاب کا نام بتایا، مصنف کا نام بتایا، کتاب کی عبارت پڑھی، صفحہ نمبر بتایا، سب کچھ بتایا، اس کے اندر سمندر کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ وماء البحر کے یہ الفاظ ہیں،
وماء البحر، سمندر کا پانی پاک ہے۔ اگر سمندر کا پانی پاک ہے تو اعتراض کرنے والے کیسے کہہ سکتے ہیں مرج البحران یلتقیان، وہ جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ان میں سے پہلے کا ایک کا پانی پلید ہوتا ہے، دوسرے کا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ تو میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، انہوں نے دوسرا یہ اعتراض کیا جناب والا کیا قرآن کے اندر یہ بات مل سکتی ہے؟ میں نے ان کو کہا تھا قرآن مجید کے اندر جو دو سمندر ہیں ان میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے، دوسرے کا پانی کڑوا کھاری ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا قرآن کے متن کے اندر تو ہے نہیں، یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں جو رب کا کلام ہے ان کے اندر آپ دکھا دیں۔ حضرات میں نے صرف اور صرف حوالے کے طور پہ 2 آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ فاطر 22واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد گرامی فرمایا وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، فرمایا وہ جو دونوں سمندر ہیں اور دونوں سمندر ایک سے نہیں، میٹھا ہے خوب میٹھا جس کا پانی خوشگوار، وھذا ملح اجاج، اور فرمایا دوسرے کا پانی کھاری ہے تلخ ہے۔ ایک کا پانی میٹھا دوسرے کا پانی کیا ہے؟ کھاری کڑوا۔ اب قرآن کا میں نے جملہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی 22واں سپارہ سورۃ فاطر اور اس کی آیت نمبر 12۔ اگر آپ کو نہ ملے قرآن آپ کے سامنے ہے، میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا، میں 2 نمبریں نہیں کر رہا، اللہ کا کلام سامنے ہے۔ تو رب کے کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا پانی کڑوا ہے۔ اعتراض کرنے والے کا کہنا کیا ہے؟ ایک کا پانی پاک ہے دوسرے کا پانی پلید ہے۔ تو حضرات کیا ہم اللہ کے قرآن کی مانیں گے یا ایک عام انسان کی مانیں گے؟ بولو یار، ہم نے کوئی اللہ، یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے، میں کوئی الیکشن کی کمپین کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کے قرآن کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات دوسری آیت مبارک پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید 19واں سپارہ سورۃ فرقان آیت نمبر 53 مالک نے ارشاد گرامی فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اللہ کریم نے فرمایا اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے 2 سمندر، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے جاری کیے 2 سمندر، فرمایا یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے ایک نہایت میٹھا ہے ایک نہایت کڑوا پانی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا قرآن کی ہم مانیں گے، ہم بندوں کی نہیں سنیں گے۔ بولو اب بندوں کی، حضرات اس پر اعتبار کیا نہیں ہے آپ کو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، میں آپ کو کوئی گنہگار نہیں کر رہا، سب کا ایمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ ایمان ہے۔ اور اب میں آؤں اس مدعا کی طرف کہ حضرات گرامی کہا یہ گیا کہ آپ ایک کا پانی کھارا دوسرے کا پانی میٹھا، اور آپ ان دونوں سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ مولا کائنات شیر خدا مولا علی اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا۔ میں نے کہا میں عام مولوی سے نہیں پوچھتا، میں نبی کے صحابی سے پوچھ لیتا ہوں۔ کس سے؟ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، میرے مالک و مولا اس عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ حضرات جس بندے کی علم کے لیے میرا نبی دعا فرمائے اس عبداللہ بن عباس کے علم کا کیا حال ہوگا؟ جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تعارف کے طور پہ یہ جملہ عرض کروں، ان سے پوچھا گیا آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا علم کی بات کرتے ہو، میرا استاد کوئی عام استاد تھوڑا ہے، زہرا کا بابا میرا استاد ہے۔ میرا استاد کون ہے؟ سیدہ زہرا کے بابا حسین کے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے استاد ہیں۔ پوچھا گیا علم کتنا ہے؟ فرمایا لو کان لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ الادب المفرد، امام بخاری کی لکھی یہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جملہ۔ عبداللہ بن عباس نے دعویٰ کیا تھا، فرمایا اگر میرے اونٹ کی رسی جنگل کے اندر گم ہو جائے، میں اس گم شدہ رسی کو جنگل کے اندر تلاش کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، گھر میں بیٹھوں گا، لوجدتہ فی کتاب اللہ، فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کھولوں گا، مجھے رب کا قرآن بتائے گا تیری رسی کہاں پڑی ہے، تیری رسی
حضرات جس مفسر اعظم یہ پوری کی پوری میرے نبی کی امت کے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والا بندہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی تفسیر ابن عباس ہے۔ میں حوالے کے طور پہ یاد کروں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی مکے سے مدینہ شریف کی طرف، اس ہجرت سے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ سن 3 سال۔ اور انہوں دی وفات مبارک ہے سن 68 ہجری 61 ہجری دے اندر کربلا دا واقعہ، امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ دی شہادت طیب اور طاہر تو 7 سال بعد 68 ہجری دے اندر جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وصال پا کے، اور آپ دی عمر مبارک کل کنی 71 سال ہے۔ کنی عمر ہے جناب؟ 71 سال۔ آپ کو جنی حدیث پاک جڑا مروی نے کل احادیث کتاباں دے اندر انہاں دی تعداد ہے 1616۔ کنی حدیثاں نے 1600 یعنی 1660 حدیث پاک آپ تو کل مروی، اور انہاں دے وچوں بخاری تے مسلم انہاں دونوں نے جڑا حدیثاں تے اتفاق کیتا ہے اونے جناب والا 75 احادیث مبارکہ ایسے نے جڑا حضرت عبداللہ بن عباس کو مروی لے کے امام بخاری نے بخاری اندر درج کیتی ہے، امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے مسلم شریف درج کر کے لوگوں نے دسیا ہے۔ لوگوں سارے مفسر بعد نے میرے نبی دا چچا زاد بھائی مفسر سب تو اچھا مفسر ہے۔ حضرات سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کہ جنہاں دے اونٹ دی رسی اگر گم ہو جائے تو وہ فرماندے نے میں اللہ دے قرآن کو لے پوچھاں گا، انی بڑا عالم ہو کے حضرات میں انہوں دا کول پیش کرن لگا۔ اے تفسیر در منصور ہے جناب، اے لکھن والے کون؟ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اے او جنے جنہوں جاگدے 75 واری زہرا دے بابے دی زیارت ہوئی ہے۔ کنی واری؟ 75 مرتبہ جاگدی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت طیب ہوئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اے انہاں دی کتاب ہے، قرآن مجید دی تفسیر ہے، تفسیر دا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 335۔ جناب اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہے بالکل جناب حضرات نشان لگے دے، کوئی لکی چھپی گل نہیں، میں اپنے ایمان دا تحفظ کرنے میں کون ہو سکتا کہ ایک پانی نو پلید آکھ دے مولا کائنات دی توہین یا سیدہ دی توہین کر کے اپنے آپ نے ایمان تو بندہ خارج کرے؟ نہ اپنا نقل کفر نہ باشد۔ اس کتاب دے صفحہ نمبر 335 ہوتے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے، فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، فرماتے ہیں البحرین 2 سمندر سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ کون مراد ہیں؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگے فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کے بارے میں فرمایا لولو اور مرجان وہ جو ہیرے ہیں، یاقوت ہیں، مرجان ہیں، مونگے ہیں، لا جواب موتی ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اللؤلؤ اور المرجان سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ معلوم یہ ہوا آج کے بندے کی کیا اوقات ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی وفات سن 911 ہجری کے اندر ہوئی۔ کب؟ 911 ہجری کے اندر۔ حضرات یہ وہ بندہ ہے جس کے بندے میں مفسرین نے یہ اتفاق کیا ہے کہ جو آپ کو مضبوط سے مضبوط دلیل کہاں کہیں بھی نہ ملے، تفسیر در منصور اٹھاؤ آپ کو ہر بڑی مضبوط دلیل یہاں سے ملے گی۔ حضرات اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ آپ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کو افضل جانتے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات ببرکات کو؟ یہ پچھلے جمعۃ المبارک کے فوراً بعد اعتراض ہوا کہ آپ سیدہ کی آپ نے اتنی عزت بیان کر دی، قرآن سے ثابت کر دیا۔ اور میں نے کہا میں نے تھوڑا کیا ہے، نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ نبی کے صحابہ، اور وہ بھی کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی اس کے بعد اسی صفحہ یہی کتاب جلد نمبر 6 تفسیر در منصور صفحہ نمبر 335 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اے او حضور دے صحابی نے جنہوں نے 10 سال میرے نبی دی صحبت گزارے نے۔
کتنے سال؟ بولو 10 سال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو پوچھا گیا 2 سمندر تو مراد کیے تے لولو تو مرجان تو مراد کیے؟ حضرات کتاب حوالے واسطے میں نال لے کے آیا، ایک کتاب جو حضرات دیکھ سکتے ہو، آپ فرماندے نے مرج البحرین یلتقیان کے تحت بات یہ ہے 2 سمندروں سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور آگے فرمایا لولو اور مرجان یعنی کہ مونگے اور ہیرے، یاقوت اور مرجان کہ جن موتیوں کی کائنات میں مثال ہی کوئی نہیں ہیں، ان سے کیا مراد ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللولو اور المرجان سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی کے صحابہ نے نبی کی بیٹی کے ساتھ بڑا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم زمانہ ادھر سے ادھر کو ہو سکتا ہے، سورج ادھر سے ادھر کو طلوع اور ادھر سے غروب ہو سکتا ہے، میری نبی کی اس چھوٹی بالخصوص حضرت زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ کا پیار جس سینے کے اندر جس آنکھ کے اندر نہیں ہے وہ بندہ ہی مردود ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ بولو وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بیٹی میرے نبی جو سر سے لے کر پاؤں تک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا سرٹیفکیٹ سند اور ڈگری رب سے لے کر آئے، پیارے حبیب تو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ نبی فرماتا ہے میں سارے جہان کے لیے رحمت ہوں۔ میری رحمت کون ہے؟ فرمایا میری بیٹی، میری بیٹی حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ زہرا، یہ میری بیٹیاں، ان ساروں میں سے سیدہ زہرا کا جواب ہی کوئی نہیں، سیدہ زہرا پاک کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کے ذات برکات کے غلاموں، مجھ سے سوال ہوا پچھلے جمعۃ المبارک کے فوراً بعد، آپ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو افضل سمجھتے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات برکات کو افضل سمجھتے ہیں؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اپنے عقل کا علاج کراؤ، ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم نے الحمدللہ یا رسول اللہ والا عقیدہ لیا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور سنیو تھانو مبارک ہو، کائنات میں تھوڑے ورگا عقیدہ ہی کسی دا نہیں، تھوڑے ورگا ایک عقیدہ لا جواب عقیدہ تھوڑا، نہ کانا نہ لولا نہ لنگڑا بلکہ سجا کا مسئلہ کے سارے ہیں، سارے ہر ایک گل دی دلیل یا اللہ دے قرآن تو ملنی ہے یا مصطفیٰ دے فرمان تو ملنی۔ حضرات میں اپنا عقیدہ اہل سنت پیش کرنے لگا ہوں، یہ فتاوی فیض رسول ہے۔ فتاوی فیض رسول جب ہم نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، ہم مفتی کے پاس جاتے ہیں فتویٰ دو، وہ ان کتابوں میں سے فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ فتاوی فیض رسول جلد نمبر 1 جناب والا، اس کے بعد صفحہ نمبر 62 60 دے دو 62 صفحہ نمبر 62، اس کے بعد جناب والا، اچھا میں اس سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی صاحب یہ بتا سکتا ہے کہ قرآن افضل ہے یا نبی علیہ السلام افضل ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی صاحب بتا سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کا قرآن ہے، دوسری طرف صاحب قرآن ہے، ان میں سے کون افضل ہے؟ بولو جی۔ صاحب قرآن سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ نا جی، ایک منٹ میں بزرگوں میں عرض کرنے لگا ہوں، افضل اور مفضول کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے یہ پوچھا ہے سب سے زیادہ مقام اور بالخصوص ان دونوں میں افضل کون ہے؟ آپ میری بات خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرات فتاوی فیض رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 عقیدہ اہل سنت دی مستند کتاب، سوال پوچھا گیا قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے؟ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن یعنی نبی علیہ السلام افضل ہیں؟ تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو الجواب فرمایا قرآن افضل ہے۔ قرآن صاحب قرآن سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام مخلوق ہیں، اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے قرآن افضل ہے اس لیے کہ وہ کلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ قدیم بذات ہے، شرف فقہ اکبر
ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اے او بندہ ہے جنہوں نے 40 سال کعبے شریف دی امامت کرائی ہے۔ حضرات لدھے والی مسجد دے امام دی گل نہیں، کنجرور دے امام دی گل نہیں، حرم شریف دے امام دی گل ہے، جنہوں نے 40 سال کعبے شریف دا امامت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں دی کتاب شرح فقہ اکبر عربی دے اندر ہے اور میرے کو بھی موجود ہے، انہیں صفحہ نمبر 38 تے موجود ہے۔ عبارت نوٹ فرما لو، فرمایا کلام اللہ تعالی غیر مخلوق بل قدیم بالذات، فرمایا یہ اپنا قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رب کی مخلوق نہیں ہے اور یہ قدیم بالذات ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ مخلوق سے۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اسی کتاب اسی صفحہ کے اوپر فرماتے ہیں صاحب قرآن یعنی نبی علیہ السلام ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ ساری کائنات دے وچوں باب آدم تو لے کے قیامت دی دیواراں تک جن نبی آئے جن رسول آئے عام مخلوقاں چھوٹے موٹے ہر طرح دی سطح دا بندہ آیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی جنیاں مخلوقاں نے ساری مخلوقات دوں سب تو افضل مقام تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ میں سمجھ آ گئی ہے نا حضرات؟ اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی ذات ببرکات دے غلاموں، اب نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا، ہم نے قرآن حدیث سے باہر نہیں جانا۔ میں نے پہلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا اگر کوئی بات ہو تو پھر منہ پہ بات ہوتی ہے تو کانڈ پیچھے گلا نہیں ہوندیاں کہ جناب ساری ملاقات نہیں ہوئی، مولوی صاحب پہلی جناب نس گئے سن تے چلے گئے سن، کوئی اسی نسان والے نہیں، اسی تے میدان ہی بیٹھے ہیں۔ بولو حضرات، قرآن پاک دی تفسیر اندنا ہے تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 616۔ اب میں اس حدیث اس قرآن کی تفسیر سے میں اپنا مدعا پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرات یہ نشان حضرات کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کو ملایا، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 2 سمندروں سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان سے جو موتی اور مونگے نکلتے ہیں ان سے میں مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک سے مراد ہے امام حسن، دوسرے سے مراد ہے امام حسین۔ جی یہ قرآن پاک کی دوسری تفسیر۔ اب میں تیسری تفسیر کی طرف آنے لگا ہوں۔ حضرات قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر الحسنات، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 320 ہے۔ حضرات وہ تفسیر مجھے نہیں مل سکی، میرے موبائل کے PDF کے اندر موجود ہے، اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہے جمعۃ المبارک کے بعد وہ کتاب پوری کی پوری کتاب موبائل کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب تفسیر الحسنات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320 تے لکھا گیا ہے کیا؟ فرماتے ہیں امامیہ نے بحرین یعنی 2 سمندروں سے مراد مولا علی اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مراد لیا ہے۔ میں سمجھ آ گئی ہے؟ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں منہم اللؤلؤ والمرجان، وہ جو ان سمندروں سے موتی نکلتے ہیں، لاجواب ہیرے نکلتے ہیں، انہاں ہیرے دی کائنات مثال ہی کوئی نہیں، انہاں دی کوئی مثال ہے کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں ایک ہیرے سے مراد امام حسن ہے، دوسرے سے مراد امام حسین ہے۔ تو کیا خیال ہے، میں نے جمعۃ المبارک کو غلط کہا تھا یا ٹھیک کیا تھا؟ الحمدللہ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، اور میں تو بڑی دیر دا شروع تو یہ جملہ کہنے لگا کہ حضرات نہ رافضی بنو، نہ خارجی بنو، نہ ناسبی بنو، بلکہ اہل سنت کے عقیدے کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اس لیے جو میرے نبی کے اہل بیت کا حیا کرے گا، خدا کی عزت کی قسم اس کی قبر بھی جنت ہے، اس کا حشر بھی جنت بن جائے۔ اب میں ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کتاب کا نام ہے منہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اس حدیث پاک کے اندر کیا ہے؟ فرماتے ہیں عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدودۃ من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی۔ سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تھوڑے پہ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کنی دو۔ یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ان تمسکتم بہی، تم نے ان دونوں کا دامن نہیں چھوڑنا، ان کا دامن ان کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، انہاں نال وفا کرنی آخری سانسوں تک، انہاں نال پیار کرنا ہے، حیا کرنا ہے، وفا کرنی ہے۔ یا رسول اللہ اگر اسی حیا کیتا، پیار کیتا، وفا کیتی، سانو صلہ کی ملنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لن تضلوا بعدی، میں محمد کہتا ہوں زمانہ غائب ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، جو ان دونوں کے ساتھ پیار کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، فرمایا انہاں دے وچوں ہر ایک دوجی تو افضل ہے۔ یا رسول اللہ کہڑے چیزیں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا بات ہی ہے پہلی چیز کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا پہلی چیز ہے اللہ دا قرآن۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ دا قرآن، اللہ دا پاک کلام، تورات انجیل زبور سارے علوم دا ماوا تے منجا تے خلاصہ تے نتیجہ تے نچوڑ اللہ دا قرآن۔ نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ دوسری چیز کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وعطرتی اہل بیتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز میری عطرت یعنی میری اہل بیت ہیں۔ اور میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا اہل بیت کا معنی ہوندا ہے گھر والے، اگر سیدہ زہرا نبی دی بیٹی بھی حضور دے گھر دے وچ نہیں تے اور کون ہے؟ بولو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرنا، ان دونوں کے درمیان فرق یہ نہیں کرنا کہ جناب تم قرآن کو مان لو اہل بیت کو نہ مانو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ ستیہ ناس ہو جانے ہیں۔ اگر تسی اہل بیت منو تو قرآن کا دامن چھڑ دو، فرمایا پھر بھی تھوڑی آخرت بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قرآن اور میرے گھر والے قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ اکٹھے آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیما، فرمایا پس دیکھو تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ یا رسول اللہ جڑے بندے نے سلوک چنگا نہ کیتا فرمایا مرتد۔ بولو جیڑا بندہ ایک لمحے واسطے بھی نبی دی صاحب زادی دے وچوں کسے ایک دے بارے بھی ایک لمحے واسطے توہین آمیز اگر کوئی جملہ بولے یا اپنے دل دے اندر خدا دی عزت دی قسم اگر کوئی نفرت بھرا جملہ زندگی دے وچ گزر گیا ان دی ساری زندگی دے اعمال تباہ تے برباد ہو جاندے۔ اس واسطے اے تھوڑی میری بیٹی نہیں، اے میرے نبی دی شہزادی ہے، جنہاں دے بارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ، تو میں محمد جگر دا ٹکڑا ہے۔ اب جو فاطمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو، اب اس کے بارے میں کوئی بے ایمان ہی اس منبر کے اوپر بیٹھ کر کوئی توہین آمیز کلمات بول سکتا ہے، اور جیسے سینے کے اندر حیا ہوگا وہ نبی کی بیٹی کے ساتھ پیار کرے۔ یہ اب آب گرامی محبوب کریم علیہ السلام دی ذات و برکات دے غلامو، اجے حوالہ جات بہت زیادہ موجود نے میرے کل حضرات۔ ایک کتاب ہے جن نام ہے تفسیر روح البیان، کتاب نام ہے فیوض الرحمان، اردو ترجمہ تفسیر روح البیان، علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ بہاولپور دے بہت بڑے محدث گزرے نے۔
اس کتاب دی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 379، اس کے اندر فرماتے ہیں بعض نے کہا بحرین یعنی 2 سمندر جو ہے نا ان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا 2 سمندروں سے مراد علی و فاطمہ ہیں۔ اور یار بولو سمندروں سے مراد کون ہے؟ علی و فاطمہ۔ اور فرماتے ہیں ان دریاؤں سے وہ جو موتی نکلتے ہیں، وہ جو ہیرے نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں، ان لاجواب بے مثال ہیروں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان سے مراد ہے ایک کا نام ہے امام حسن، دوسرے کا نام ہے امام حسین۔ کیا حضرات گرامی یہ کتاباں بڑے مہنگے نے، میں نے کل جنہیں کتاباں سن میں لے کے آیا کم از کم میرے کل قرآن دی 10 تفسیروں کا حوالہ موجود ہے، لیکن کی کریے قرآن دی ایک تفسیر لین جاؤ تو کم از کم 20 تو 30 ہزار تو تھلے تفسیر نہیں ملتی ہیں۔ حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام دی ذات برکات دے غلامو، ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات برکات کی عزت کے ترانے قصیدے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں گے، قیامت تک نبی دی بیٹی دا حیا کریں گے۔ بھائی میں ہے کہ نہیں؟ نبی دی بیٹی نال بھی پیار کریں گے، نبی دے قادے نال بھی پیار کریں گے، نبی دے صحابہ نال بھی سارے پیار ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا قیامت کا دن ہونے اللہ تبارک و تعالی نے منادی نو فرمانے، فرمایا ندا کر، آواز مار، اعلان کر، لوگوں اپنے اکھاں نیویاں کر لو، اپنے اکھاں اپنے سر حیا دی وجہ تو جھکا لو۔ وہ ندا کرن والا، اعلان کرن والا عرض کرے گا مالک مولا کیا کوئی صدیق آ رہا ہے، کوئی نبی اور رسول آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی آنکھوں کو جھکا لیں؟ فرمایا نہ کسی نبی کا گزر ہو رہا ہے، نہ کسی رسول کا گزر ہو رہا ہے، نہ کوئی صدیق شہید گزر ہو رہا ہے۔ یا اللہ پھر کون گزرے گا؟ کیندی وجہ تو نہیں سارا پروٹوکول؟ فرمایا تو انہوں نہیں پتا میرے نبی دی پاک بیٹی سیدہ زہرا پاک جا رہی ہیں، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ، جس سے آپ دا وصال اخیر وقت اخیر آیا سی، آپ نے وصال پر اپنے وصیت فرمائی سی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ذات برکات ہوں، آپ نے فرمایا سی جدن میری موت مبارک آ جائے نا حضرات سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا میرا جنازہ رات دی تاریکیں دے اندر چکنے، رات تے اندھیرے دے اندر، دن دے اجالے دے اندر میرا جنازہ لے کے جنت البقیع دے وچ نہیں جانا۔ پوچھا گیا وجہ کیے؟ فرمایا کسی غیر محرم دی نظر نہ پوے۔ یار کیا میرے نبی دی بیٹی عام بیٹی ہے جی سارے بیٹیاں نے؟ کیا نبی دی بیٹی بھی میں ہے؟ نہ میں بڑی دلیل کے ساتھ یہ بات عرض کر سکتا ہوں، تمہاری موت، تمہاری روح بھی قبض ملک الموت نے کرنی ہے، میری روح بھی ملک الموت جناب اسرائیل نے کرنی ہے، لیکن قرآن دے تفسیران دے اندر موجود ہے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ دی جس نے موت مبارک آئی ہے سن 3 ہجری دے اندر جناب محبوب کریم علیہ السلام دے وصال تو 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک بروز منگل مغرب دی نماز تو بعد سیدہ زہرا پاک دی روح قبض کرن واسطے موت دا فرشتہ نہیں آیا۔ بولو موت دا فرشتہ، میں بڑی جرات کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، موت کا فرشتہ نہیں آیا تو پھر ان کی روح مبارک کیسے قبض ہوئی؟ مفسرین نے قرآن کی تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے سیدہ زہرا کی روح مبارک کو قبض فرمایا تھا۔ جس نبی کی بیٹی کا اتنا پروٹوکول ہو اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اچھا